نوید صاحب، جو میرینز یو ایس نے موو کیے ہیں، جو اپنے نئے ٹروپس موو کیے ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز ہی وہ وننگ ٹرافی ہے جو امریکہ ایران لڑائی میں ہے۔ اگر ایران آبنائے ہرمز کو بند رکھتا ہے تو وننگ ٹرافی ایران کے پاس ہے، اگر امریکہ کھلوا لیتا ہے تو وننگ ٹرافی امریکہ کے پاس ہے۔ اور وہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ابتدائی طور پہ جو انٹرنیشنلی بات آ رہی ہے وہ 3 جزیروں کی آ رہی ہے، ایک ابو موسیٰ کی، ایک گریٹر ٹم کی، ایک لیسر ٹم کی، کہ یہ 3 جزیروں پر امریکہ جو ہے وہ اپنے میرینز لے کے آئے گا، ان کو کنٹرول کرے گا، پھر ان کے ذریعے وہ باقی آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرے گا۔ آپ اس کو کتنا ممکن اور کتنا فیزیبل دیکھتی ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس موضوع پہ۔ دیکھیے، ہمارے ہاں فوج میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، ڈرائنگ دا اسٹرینتھ فرام دا کوسٹ۔ اچھا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کے قریب ہے، یعنی کہ ان جزیروں کے پاس جو کنٹری ہوگی اس کو ایک انہیرنٹ ایڈوانٹیج ہوگا۔ تو میرے خیال میں ہرمز میں ایران کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، جیسے آپ نے فرمایا یہ لیوریج ہے اس کا ڈیورنگ دس وار، اور جتنا وہ اس اکنامک ٹارگٹ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور اس کو بھی یہ معلوم ہے، اندازہ ہے کہ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی لائف لائن ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنا کمپلیٹ سی کنٹرول ایکسرسائز بھی کر سکے اور انشور بھی کر سکے۔ اس کے لیے اس کے پاس یہ ضروری ہے کہ ریکوزٹ ویئر ودال ہونا چاہیے۔ اب جو ہرمز کا جو اسٹریچ ہے وہ تقریباً 30 کلومیٹرز ہے فرام ایران ٹو عمان۔ اب اس اسٹریچ کے اندر دیکھیں، اگر جو جہاز موو کر رہے ہیں وہ سب کے سب اس کے رینج میں ہیں۔ اسی طرح جن جزیروں کا آپ نے نام لیا وہ سب بھی اس کی فائرنگ رینج میں ہیں، اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا امریکنز کی طرف سے کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ وہاں پر لے کر آئیں، کیونکہ پھر ان کو کیجولٹیز کا برداشت کرنا پڑے گا، جو کہ میرے خیال میں مستقبل قریب میں تو پاسبل نہیں ہے، انٹل اینڈ انلیس آپ اینیمی کی اسٹرائک کیپیبلٹی کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو اس حد تک ڈیگریڈ کر دیں کہ وہ آپ کے لیے بہت کم اس کی افادیت رہ جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹل دا ٹائم دے وونٹ بی ایبل ٹو اسمدر جو کہ اس کی کوسٹل اور شور بیٹریز ہیں، تب تک وہ یہ کام کرنے سے اجتناب کرے گا۔ یس، اگر یہ سب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد شاید وہ ان جزیروں پر آ جائے، لیکن دیکھیے آپ، اگر وہ جزیروں پر آ بھی جائے تو وہاں سے وہ کیسے ایکسرسائز کرے گا کنٹرول کرنے کے لیے سرفیس پلیٹ فارمز ضروری ہیں آپ کو، اور دوسرے میئرز نہیں۔ اب دیکھیں نا، جو ابو موسیٰ ہے اس کا ایران سے اور یو اے ای سے فاصلہ برابر ہے، مطلب جتنا فاصلہ یو اے ای کا ابو موسیٰ سے ہے اتنا ہی ایران کا ابو موسیٰ سے ہے، آلموسٹ 65-75 کلومیٹر۔ تو جتنی کوسٹ کا ایڈوانٹیج ایران کو ہے اتنا ہی یو اے ای کو بھی ہے۔ لیکن یو اے ای اس میں ابھی اپیرنٹلی دے آر ناٹ پارٹ آف اٹ۔ وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سپورٹ کر رہے ہوں ایز اے بیس، یا وہ اگر وہ یہ کریں گے تو پھر تو میرے پاس اور بھی زیادہ ریزن آ جاتا ہے ٹو ڈائریکٹلی ہٹ دیٹ۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے باقی بھی اینگلز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اٹ از ناٹ ویری سمپل یا لینئر کہ یہ یہاں سے یوں ہوگا اور وہ فوراً اس طرح ہو جائے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بوٹس آن گراؤنڈ کا تو آپشن لاسٹ آپشن ہے نا نوید صاحب؟ ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ صرف ایران کو دھمکانے کے لیے کہہ رہا ہو اور اس کے برعکس اسٹریٹجی کچھ اور ہو، کیونکہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ جی، یہ بھی ایک، ابھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دے آر بائنگ ٹائم ٹو ریکوپ دے انوینٹری ان اسرائیل، اور یہ بھی بہت ساری باتیں جس میں نہیں، پر آپ دیکھیں نا کہ جی اسرائیل میں وہ انفورس کریں، بحرین میں کریں، اصل مسئلہ تو اس وقت دنیا کا اسٹریٹ آف ہرمز ہے۔
آپ دیکھیں نا، ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں روس یوکرین جنگ بھی 3 سال سے چل رہی ہے، دنیا کو اتنی اس سے متاثر نہیں ہے. جنگ تو لبنان میں بھی اسرائیل کی چل رہی ہے، دنیا اس سے متاثر نہیں ہے. دنیا تو متاثر ہے. ایران امریکہ جنگ بھی 2 سال چلتی رہے تو لوگ شاید اتنا متاثر نہ ہوں. لوگ تو اسٹیٹ آف ہرمز سے ممالک متاثر ہیں نا. تو اب جو امریکہ کے لیے دباؤ ہے وہ تو اسٹیٹ آف ہرمز کھولنے کا ہے. جو وہ اپنے پیرا ٹروپرز اور میرینز لے کے آ رہا ہے کہ جو آسمان سے اتریں گے چھاتا بردار، وہ سب تو ان آئلینڈز کے لیے لائے جا رہے ہیں. وہ کوئی ایران مین لینڈ کے لیے تو نہیں لائے جا رہے. وہ تو اتنی بڑی ہے کہ اس پہ تو نہیں ہو سکتا. یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں. ان کا خیال ہے پہلے ان پر بمباری کی جائے، پھر ان کو کلین کیا دیا، پھر ان پر اپنے پیرا ٹروپرز اتار کے اس کے بعد ان کے بحری بیڑے جو ہیں وہ ساتھ اسکارٹ کر لیں. یہ جزیرے کوسٹل جو ڈیپتھ ہے وہ دے دیں گے. آپ کا تجزیہ میں اس طرح اس کو مطلب آرگیو کروں گا کہ دیکھیں بات تو یہ ہے نا کہ وہ مرینز اگر ان جزیروں پر اتر بھی جائیں تو وہ کیسے انشور کریں گے کہ جہاز سیفلی ہرمز میں پاس ہو جائے. ٹرو. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. اس کو کرنے کے لیے دیکھیں جو ہم پاکستان نیوی کا کیا مشن ہے. مشن یہ ہے کہ اپنی سی لینز آف کمیونیکیشنز جن کو ہم سلاکس کہتے ہیں ان کو کھلا رکھے. وہ کیسے کھلی رہتی ہیں کہ جب آپ کے پاس ہائی ویلیو یونٹ کوئی شپ آ رہا ہے، کوئی آپ کا ساز و سامان جنگی حربی سامان لے کر آ رہا ہے یا آئل لے کر آ رہا ہے یا اور کوئی ایسی امپورٹنٹ کموڈٹی لا رہا ہے، تو اس کے لیے ہم اس جہاز کو ایسکارٹ کریں گے. ایسکارٹ کر کے ہم اس کو باہر لے کر آئیں گے سیف اینڈ ساؤنڈ. اور جو اس کے اوپر خطرات ہوں گے تھرو ایئر ہوں، تھرو میزائلز ہوں، تھرو سب مرینز ہوں، ان کو ہم نگیٹ کریں گے. تو یہ اس طرح پاسبل ہوتا ہے. یہ مرینز کسی آئلینڈ پہ تو ان جہازوں کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتے. آپ سمجھیں اس بات کو کہ جہازوں کی پروٹیکشن کے لیے جہاز چاہیے اور یا ایئر کور چاہیے. تو وہ ان جہازوں کو راؤنڈ دا کلاک ایئر کور بھی دیں اور جہاں سے ان کو خدشہ ہے ان بیسز کو اڑائیں. تو آپ یہ جو آئلینڈز ہیں نا، آئلینڈز کو اگر وہ آکیوپائی کر بھی لیتا ہے بالفرض تو وہ ان جہازوں کو اس طرح پروٹیکٹ نہیں کر پاتا. یہ بات میں پوائنٹ اپنا دینا چاہ رہا ہوں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. یعنی آپ کا خیال ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں سارا شور مچا ہوا ہے اس وقت کہ اب یہ 3 آئلینڈز کی پہلے بات کی جا رہی ہے، پھر ان 3 آئلینڈز کے ذریعے جو خرگ ہے اس کی ناکہ بندی کر لی جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بحری جہاز یا بحری بیڑے تو امریکہ کے پاس موجود ہیں 2 اور وہ لا رہا ہے. اور اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کو اسٹریم لائن کر لیں گے. آپ اس کو پاسبل نہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں اس میں سے صرف اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ کیپچرنگ آئلینڈز may assist but will not be the actual thing to open وہ جو ہے. But it will be a major part. It will be a part. ایج حاصل ہو جائے گا امریکنز کو. ایک امریکنز کو شاید آپ ایج کہہ سکتے ہیں، لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ جب تک ایران کی شور بیٹریز انٹیکٹ ہیں اور وہاں پر سے ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا کتنا عرصہ ہو گیا جتنا جب یہ شروع ہوا ہے، کیوں نہیں ایسکارٹ کیا ابھی تک جہازوں کو. اچھا، یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات ذرا سی ہٹ جائے گی ایکچوئل ٹاپک سے، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے جس طرح عمان کے پاس یہ اس طرف یو اے ای کی فجیرہ ہے، یہ آبنائے ہرمز کے باہر ہے. اس طرح پلیز انڈرسٹینڈ کہ گوادر جو ایک فل فلیج پورٹ ہے وہ اویلیبل ہے فار ٹرانس شپمنٹ. آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ پاکستان شوڈ ڈو یہاں پر ایز آف بزنس، کریٹ اپرچونٹیز، اور یہ یہاں پہ ریزروائرز بنائیں، یہاں پہ فیول ڈمپس بنوائیں. یہ پھر وہ جگہ بن جائے گی جہاں پہ آپ ہرمز کو مائنس کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں انٹرنیشنل ابھی وہ آپ کے لیے فیور میں ہے. ہمیں یہ کام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی گوادر پورٹ کو یہاں پر فلی اور گوادر ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے، گوادر از دی ایکسٹریمٹی، سی ورڈ ایکسٹریمٹی یا میری ٹائم لمٹ آف واٹ؟ آف سی پیک. آپ امیجن کریں کہ پورا سی پیک
اور ویسٹرن نہیں چائنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گوادر فلی آپریشنل ہو تو پھر آبنائے ہرمز کی بندش سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب میں اچھا ہاں نہیں وہاں سے بہت بڑی بات ہے دیکھیں یہ. ہرمز سے آتا ہے اباؤٹ 30%, 20 to 30% آف ورلڈ انرجی نیڈز. اچھا وہ جو نیڈز ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ وہ آپ یہاں پر ڈیورنگ پیس ٹائم اگر آپ یہاں پر ریفائنریز ریزروائرز بنا لیتے ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس ہو تو ان جہازوں کو اندر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. نہیں پر جو سعودی عرب سے آنا ہے, جو یو اے ای سے تیل آنا ہے, جو قطر سے آنی ہے گیس, جو کویت سے آنی ہے, وہ تو آبنائے ہرمز سے ہی گزر کے آئے گی نا, ان کے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. نہیں تو وہ آپ کے پاکستان فلیگ کیریئرز کو تو گزرنے دے رہے ہیں نا. نہیں پر مطلب وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ایرانین کنٹرول آن آبنائے ہرمز تو رہے گا, اور دنیا جو عربوں کی آئل اور گیس ایکسپورٹ ہے وہ تو آبنائے ہرمز سے ہی ہونی ہے نا, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں جو تو میں نے آپ سے کہا نا باقی فیول جو ہے وہ تو باب المندب اور اس طرف ریڈ سی کے تھرو آ سکتا ہے, وہ بھی آئے گا. ہاں یہ والا جو پرشین گلف سے نکلتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا ایران بھی دیکھیں کیونکہ وہ ایک لانگ ٹائمز انڈر سینکشنز ہے, وہ اس کو ایک اکنامک وینچر بھی سمجھ رہا ہے اور رائٹلی سو. وہ اگر اس پہ جس طرح ایجپٹ نے سویز میں لگایا ہوا ہے وہ تو جیت کی صورت میں ہے نا, کہ اگر ہم مان لیں کہ ایران, اگر دنیا امریکہ اور اسرائیل اور یہ مان لیں کہ آبنائے ہرمز ہم نہیں کھلوا سکتے, یہ ایران کے کنٹرول میں رہے گا تو ایران کی ٹرمز ہے نا. ابھی تو اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر ایران فاتح ہے اور جو امریکہ ہے وہ شکست خوردہ ہے, وہ شکست سے واپس جائے گا. تو ابھی تو کوشش ہے نا کہ آبنائے ہرمز کو کھلوایا جائے, اور کیا امریکہ کھلوا سکتا ہے؟ کیونکہ دوسرے وہ ممالک سے آپشنز تو یہ دیکھ رہا ہے, جو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 دن کا جو ٹائم ہے وہ تو اس تیاری میں ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہے. جی اب بالکل آپ دیکھیں تو بالکل یہ ایک فائٹ آف ولز تو ہے, لیکن ابھی تک جو ہم نے ایران کا رسپانس دیکھا ہے اس میں ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت آسانی سے آبنائے ہرمز کو فتح کر لیں گے, کیونکہ اس میں جو امپیڈیمنٹس ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے کہا کہ وہ ڈرا کرتا ہے اسٹرینتھ فرام دا کوسٹ, اور جیوگرافیکلی اٹ لائز کلوزر. تو ہرمز کو بند کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت جو ایفرٹ ریکوائرڈ ہے وہ ایک جائگنٹک ایفرٹ ریکوائرڈ ہے from America or Israel or other allies, those who would like to have it open.